ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ امرین فرش پر انگلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی گول دائرے میں۔ لکیروں کا جیسے ایک گچھا سا بن گیا تھا، پھر ایک ایسا ہی اس کے ذہن میں بن گیا۔ چہرے پر زمانے بھر کی سوچ اور دکھ رقم تھے۔ دیکھنے والے کو پہلی نظر میں شاید یہی محسوس ہوتا کہ وہ کسی کو روکے بیٹھی ہے، شاید کوئی موت ہو گئی ہے۔ ثانیہ وقفے وقفے سے ایک کچرتی سی نگاہ اس پر ڈال رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے مرچوں کی ڈنڈیاں توڑنے کا کام کرنے لگیں۔ اماں، خالد نے مجھے طلاق دے دی ہے، تو نے سنا ہے نا؟ سر اٹھا کر اس نے پھر سے یاد دلایا۔ انگلیوں کی حرکت رک گئی تھی، ایک انگلی اس کے چہرے پر ساکت ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر بلا کا درد تھا۔ ہاں بیٹی، سن لیا ہے، ایک ہی طلاق دی ہے نا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ غصے میں نکل گیا ہوگا، اور تو ہی تو بتا رہی تھی کہ اس نے اگلے ہی پل معافی مانگ کر رجوع بھی کر لیا۔ ثانیہ کے لہجے میں بے پرواہی دیکھ کر امرین اس کا منہ تکتی رہی۔ تیری نظر میں یہ اہم بات نہیں ہے؟ اس نے رجوع کر لیا، معافی مانگ لی، لیکن کیا اس سے سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا؟ میرے دل میں خالد کے لیے پہلے جیسی عزت آ جائے گی؟ کیا معافی اور رجوع کے بعد ایک طلاق واقعہ نہیں ہو گئی؟ وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، چھوٹے سے گاؤں کی غریب اور عام سی لڑکی تھی۔ اردو لکھنا پڑھنا جانتی تھی، مگر سمجھ اور فہم میں یکتا تھی۔ 2 سال پہلے گاؤں کے ہی خالد سے اس کی شادی ہو گئی۔ حیا کا پلو لپیٹے وہ خالد کے آنگن میں آ گئی۔ 2 سال میں اولاد نہیں ہوئی تھی، لوگوں نے پوچھ پوچھ کر ناطقہ بند کر رکھا تھا، اور اللہ کی مرضی کہہ کر وہ چپ ہو جاتی تھی۔ خالد ہٹا کٹا محنتی کسان تھا، عمر میں چند سال اس سے بڑا تھا۔ خالد کے گھر والے بھی اچھے تھے، کچھ امرین کی فطرت ہی ایسی تھی کہ معمولی کھٹ پٹ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ یوں تو خالد بے حد اچھا تھا، مگر غصے کا بے حد تیز تھا، معمولی بات پر چراغ پا ہو جاتا۔ اس دن بھی وہ بڑے موڈ میں تھا۔ امرین مقدور بھر کوشش کرتی کہ اس کے سامنے کم سے کم بولے، اسے خوش رکھے، مگر اولاد کی کمی پر کبھی کبھی ملنے والا طعنہ اسے رنجیدہ کر دیتا۔ اس دن بھی یہی ہوا تھا، ساس اور جٹھانی نے اسے بانجھ اور نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا، اور وہ لڑنے کی بجائے بیٹھی رہی۔ خالد کے آنے کے بعد اس کے کان بھی نہ بھرے، وہ ایسا ہی کرتی تھی، جس کی وجہ سے گھر میں سکون کی فضا قائم رہتی۔ خالد کے موڈ کو دیکھتے ہوئے وہ خود کو نارمل کرنے کے جتن کر رہی تھی، مگر دل پر جمی برف پگھل کے نہیں دے رہی تھی۔ خالد بھی بھانپ کیا تھا، اور اس پر اس نے بنا لحاظ کیے کچھ کہا سنایا نہیں تھا، جس کا لبے لباب یہی تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، اس سے محبت نہیں کرتی، زندہ لاش بن جاتی ہے۔ آخر میں تان اولاد پر ہی آ کر ٹوٹتی کہ وہ اسے کچھ نہ دے سکی، حتیٰ کہ اولاد تک نہیں۔ اسی طرح طیش میں خالد نے اسے طلاق دے دی۔ امرین کی تو دنیا گھوم گئی۔ اپنے موڈ کی وجہ اپنی کمی کو بتا کر وہ کتنی ہی دیر آنسو بہاتی رہی۔ خالد کا غصہ بھی اتر آیا تو وہ اس سے معافی مانگنے لگا۔ ایک طلاق سے کچھ نہیں ہوتا پگلی، تو ابھی میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، خالد غم سے کہہ رہا تھا۔ بے شک وہ اس کی بیوی تھی، مگر وہ غصے میں نکلے الفاظ کا اثر ظاہر کرنے کو اب کچھ بھی کہتا امرین کے دل پر اثر نہ ہوتا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی دنیا لٹ گئی ہے، آسمان اس پر آ گرا ہے، ساری خوشیاں اس سے چھین لی گئی ہیں۔ سرے شام کھیتوں سے لوٹنے پر اب وہ پہلے کی طرح اس کا سج سور کر استقبال نہیں کر پائی تھی۔ سج سور بھی جاتی تو جانے کیوں اپنی ہی مسکراہٹ جھوٹی لگتی۔ اب اس کے لیے کھانا بناتے، اس میں وہ محبت نہیں گھول پاتی تھی، بس فرض کی طرح اس کا ہر کام معمول کی طرح انجام دینے لگی۔ جب وہ پاس آتا، جا تجھے طلاق دی کا جملہ اس کی سانسیں بند کرنے لگتا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب ساری دنیا کے لیے طلاق ایک بڑی بات نہیں تھی تو اس کے لیے کیوں تھی، اس کے اندر کیوں بین ہونے لگے تھے، اس کے اندر کیوں کوئی رونے لگا تھا۔ زیادہ دماغ نہ چلا، 2 جماعتیں پڑھ کر تو خود کو استانی نہ سمجھ، تو ایک طلاق پہ جانے کیا ناب شناب بک رہی ہے۔ یہاں تو ایسی بھی عورتیں ہیں
जो 3 तलाकें सुनकर भी मियाँ के साथ जिंदगी बसर कर रही हैं। मर्द ने नशे में गुस्से में मुंह से बात निकाल दी और फिर मुकर गया। अब अकेले कमरे में औरत गवाह कहाँ से लाए? अव्वल तो औरत किसी से कहती नहीं, मर्द की मिन्नत समाजत करके औलाद की खातिर चुप हो जाती है, और जो शोर करती है तो मर्द मुकर जाता है। फिर कर लो जो करना है। कितनी ही औरतें बच्चों का आसरा न छिन जाने के डर से टिकी हुई हैं। मगर अम्मा, 3 तलाकों के बाद तो शौहर गैर महरम हो गया ना, फिर एक गैर महरम के साथ हराम रिश्ता। सानिया की बात पर वो हैरानी से कह उठी, मगर सानिया को उसकी इल्मियत जरा नहीं भाई। बस चुप कर जा, तू ज्यादा मौलवियानी न बन। किसका हलाल किसका हराम अल्लाह और बंदा जाने। तेरा निकाह सलामत है, बस चुप कर जा। और देख, मेरे सामने तूने 1 तलाक की बात कर दी, अब किसी और के सामने न करना। खालिद ने सुना तो फिर गुस्सा करेगा। उठ और मसाला भून, हांडी बना ले, तेरा खसम तुझे लेने आने ही वाला होगा। अब क्या भूखा बेचूंगी उसे? माँ की बात पर वो बेदिली से उठकर बावर्ची खाने में घुस गई। अम्मा ठीक ही कहती है, शायद मैं ज्यादा खपती हो गई हूँ। खालिद भी इंसान है, गलती से मुंह से निकल गई होगी बात। मैं भी जुमला पकड़कर बैठ गई। इतना तो ख्याल रखता है मेरा। भाई की शादी तय हो गई थी। ऐसे में खालिद ने शहर जाकर उसके लिए खरीदारी की, और जब सारी चीजों का ढेर उसके सामने रखा तो वो बहुत खुश हुई थी। अगले रोज खुशबाश होकर खालिद का मनपसंद खाना बनाया, तैयार होकर उसकी राह तकने लगी। खालिद भी उसके वालिहाना अंदाज देखकर उस पर फिदा होने लगा। चूंकि इकलौती बहन थी, इसलिए तैयारी में अम्मा उसे ही साथ साथ लगाए फिर रही थी। फिर खालिद छोड़ जाता तो कभी भाई लेने आ जाता। शादी का दिन भी करीब आ गया और भाई को मायूं बिठा दिया गया। छोटे से गांव की रौनक इनके छोटे से घर में लग गई थी। हर चेहरा खिला खिला सा था। हरे पीले जोड़े में वो काम करती अंदर बाहर फिर रही थी। ससुराली भी आ गए थे तो उसका सारा ध्यान उनकी तरफ ही लग गया कि कहीं कुछ बुरा न लग जाए, उम्र भर का ताना न गले पड़ जाए कि भाई की मायूं में बुलाकर खातिर मदारत सीखते नहीं की। खालिद सफ़ेद शलवार सूट में बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी पेश पेश था। इकलौते दामाद के नाते उसे भी बड़ी इज्जत मिलती थी। अमरीन की तैयारी देखकर वो दिल थाम कर रह गया और तारीफों के डोंगरे बरसाता गया। अमरीन शर्माई लजाई उसकी नजरों के हिसार में उड़ी उड़ी फिर रही थी। मायूं की रस्म के बाद इन्हें लड़की वालों की तरफ बरी लेकर जाना था। आज ही निकाह भी होना था। असर होने में थोड़ी सी देर बाकी रह गई थी। सब जल्दी जल्दी मायूं की रस्म कर रहे थे। औरतें गाना बजा रही थीं, लड़कियां लुडियां डाल रही थीं। घर मेहमानों से भरा हुआ था। सबके लिए नाश्ते चाय पानी का इंतजाम किया गया था। सानिया की खास हिदायत थी कि असर के फौरन बाद लड़की वालों की तरफ निकलना है, इसलिए वो लड़की और उसके घर वालों के कपड़े और दूसरे सामान के साथ निकाह की सारी चीजें भी देख ले। चूंकि निकाह में चंद लोग ही जाने वाले थे, इसलिए वो जल्दी से मेहमानों को खिला पिलाकर रुखसत करने की नीयत से चक फेरी बनी हुई थी। चल घर चल, 1-2 घंटे बाद वापस आ जाना। ट्रे में चाय के कप सजाए वो सबको चाय पेश कर रही थी जब खालिद ने चाय का कप उठाने के बहाने धीमे से उससे कहा था। इर्द गिर्द औरतें ही औरतें थीं, इसलिए वो चाय का कप उठाने के बहाने ही उसके करीब आया था। तभी पास खड़ी औरतें उसे छेड़ने लगीं। वो ढटाई से मुस्कुराकर खड़े खड़े घूंट भरने लगा, मगर इस वक्त तो बहुत काम है, अभी बरी लेकर निकाह के लिए निकलना है। उसके तकाजे पर वो हैरान होकर बताने लगी, अच्छा तो कोई बात नहीं, हम जल्दी आ जाएंगे। वो भी अड़ा हुआ था, लेकिन जाना क्यों है, अभी यहाँ भी तो मेरी जरूरत है। वो उससे उलझने लगी थी। अच्छा तुम्हें सबका ख्याल है, मियाँ की परवाह नहीं है, घर में मेरे काम कौन करेगा? वो उसे देखने लगा। मैं कहाँ भाग रही हूँ, निकाह से वापस आकर घर चलूंगी, वरना मेरा आज से यहाँ रुकने का प्रोग्राम था। आपने खुद ही तो इजाजत दी थी। वो सहूलत से समझाकर साथ चलने की हामी भी भर गई। भले रात को रुक जाओ, मगर अभी चलो। खालिद, बस 2 घंटे की बात है, नजदीक ही तो है भाभी का घर, हम जल्दी आ जाएंगे। चल मैं वहीं से तेरे साथ घर चली जाऊंगी, अम्मा की तरफ भी नहीं आऊंगी। वो नरमी और हलावत से उसे बहला रही थी। अच्छा तो तू नहीं चल रही? खालिद को अब गुस्सा आने लगा था। तो ये 16 सिंगार किसके लिए किया है तूने, जो उसे दिखाने को मरी जा रही है?
اور میرے ساتھ چلنے سے انکار کر رہی ہے؟ بھاڑ میں جائے نکاح اور تو اب تو عمر بھر یہیں بیٹھی رہے، کبھی لے کر نہیں جاؤں گا تجھے گھر، جا تجھے طلاق دی۔ اس کے نرمی سے کہے جملوں پر خالد اس طرح دھاڑا تھا کہ کمرے میں موجود سب ہی ساکت ہو گئے۔ گانا بجانا اور ڈانس سب رک گیا۔ یہ جملہ سن کر کتنی ہی عورتوں نے دل پر ہاتھ رکھ لیے تو کتنی ہائے ہائے کی صدائیں بلند کرتی اسے رحم بھری نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ خالد پاگل ہو گیا ہے کیا؟ بھیڑ میں سے کوئی اسے کھینچ کر نکال لے گیا کہ وہ مزید طلاق منہ سے نہ نکال دے۔ کسی نے امبرین کے ہاتھ سے ٹرے کا بوجھ ہٹا لیا، اور اچھا ہی کیا تھا، ورنہ اس کے لرزتے وجود کے ساتھ گرم چائے والی ٹرے اس کو چلا کر رکھ دیتی۔ کسی نے پکڑ کر بٹھا دیا تو کوئی پنکھے کا رخ اس کی طرف کر گئی۔ کیا ہوا؟ ثانیہ تک بھی یہ خبر پہنچی تو وہ بھاگتی ہوئی اس تک آئی۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگ گیا تھا۔ ہنستے گاتے گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ عورتیں جو کافی اونچی آواز میں پہلے ہنس رہی تھیں اب خسر پھسر کرنے لگی تھیں۔ دل پہ نہ لے، غصے میں کہہ گیا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ایک طلاق دی ہے، شوہر ہے ابھی تیرا۔ بھیڑ میں سے کوئی مامی چاچی قریب آ کر اسے دلاسا دینے لگی۔ ایک ہی تو طلاق دی ہے، رجوع کر سکتا ہے، اچھا ہوا جو اسے کوئی کھینچ کر لے گیا، غصہ اترے گا، خود ہی پچھتا کر معافی مانگے گا، تو دل برا نہ کر، ایک ہی طلاق ہوئی ہے۔ ایک عورت خود کو دانا سمجھتی اسے سمجھا رہی تھی، 2 ماہ پہلے ایک طلاق دے چکا ہے اور آج دوسری۔ آنسو ٹھٹک گئے تھے، آواز صدمے سے چور ہو کر نکلی تھی۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں پھر سے افسوسناک جملوں کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ خیر ہے، ابھی بھی تو اس کے نکاح میں ہے، ابھی ایک طلاق باقی ہے۔ کسی نے بڑے پتے کی بات بتائی۔ اسی وقت شور سا مچ گیا، خالد کو لایا جا رہا ہے، وہ شرمندہ ہے۔ چند مردوں کے ساتھ خالد اندر آیا تو عورتیں آنے کا راستہ دینے کے ساتھ مزید دلچسپی سے منظر دیکھنے لگیں۔ معاف کر دے، مجھ پر شیطان طاری ہو گیا تھا، تو جانتی ہے کہ شیطان کیسے میاں بیوی کو جدا کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ خالد گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس کا لہجہ بے حد بھاری تھا۔ شیطان پر باتیں ڈالنے کے بعد وہ بھول گیا تھا کہ ایک نفس نامی شیطان اس کے اندر بھی ہے۔ امبرین پتھرائی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ختم کر اس بات کو، وہ پرچانے لگا، تیسری طلاق دے اور فارغ کر۔ وہ جتنی سختی سے گویا ہوئی تھی، ہر کوئی اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ پاگل ہو گئی ہے، بیوی ہے تو میری، کیوں فارغ کروں؟ رجوع کا حق ہے میرے پاس۔ خالد تل ملا کر اپنے حقوق کی پٹاری کھولنے لگا۔ اس کا بدلا بدلا انداز بے حد محسوس ہوا۔ 2 ماہ بعد تو پھر طلاق دے گا، تب 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، تب کون سا رجوع باقی رہے گا تیرے پاس؟ اس وقت بھی تو کہے گا غصے میں دی، معافی مانگ کر مجھے حلالہ کے پلے صراط پر دھکیلے گا، ہے نا؟ وہ غیظ و غضب سے دھاڑتی اسے تارے دکھا رہی تھی۔ کتنی ہی عورتوں نے اسے روکنا چاہا، مجازی خدا سر کا تاج کہہ کر چپ کروانا چاہا، مگر اسے خبر تھی اگر آج وہ چپ ہو جاتی تو اندر سے مر جاتی۔ دیکھ مان جا، اب سے ایسا نہیں کروں گا، کہا تو جو چور کی سزا وہی میری، اللہ رسول کا وعدہ کرتا ہوں۔ اسے اکھڑے دیکھ کر خالد دھیما پڑنے لگا۔ پہلے بھی تو نے ساری قسمیں اٹھائی تھی، مگر 2 ماہ میں بھول گیا۔ وہ انکاری تھی۔ طلاق ایک دھتکار ہے جو مرد عورت کے منہ پر مارتا ہے۔ 2 ماہ پہلے بھی تو نے مجھے دھتکارا تھا اور آج تو نے پھر وہی حرکت کی ہے۔ اب تو کیا چاہتا ہے؟ میں تیرے وجوہ پر تیرا ساتھ دوں اور تیسری طلاق کی لٹکی تلوار اپنے سر پر محسوس کرتی رہوں، ہر لمحہ ڈر ڈر کے جیتی رہوں کہ کب تجھے غصہ آ جائے اور تو منہ سے تیسری طلاق نکال دے، پھر مجھ سے ہر رشتہ ختم کر دے اور میرے پاس کوئی تعویل نہ ہو۔ وہ دھاڑتی جا رہی تھی۔ خالد اس سے معافی مانگ رہا تھا، مگر وہ تھی کہ مان کے نہیں دے رہی تھی، کیونکہ اب اسے یہ زندگی کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خود فراموشی میں کہتی اندر چلی گئی تھی۔ عورتوں کے آنسو بہنے لگے۔ بند دروازے کے پیچھے رات کی تاریکی میں خاموش دیواروں نے نہ جانے کتنی آہ و بکا سنی تھی۔ تھک ہار کر خالد تیسری طلاق دے کر نامراد لوٹ گیا تھا۔ امبرین نے شاید درست فیصلہ کیا تھا۔ اس نے دھڑکے کی زندگی قبول کر کے نفرت کو دل میں رکھے میاں کے ساتھ گزارا نہ کرنے کا اچھا فیصلہ کیا تھا۔ رجوع کو کھیل سمجھنے والے کو اچھا سبق دیا تھا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے
تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔